اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور یہ بھی یاد کرو کہ اس زمانے کے سب لوگوں پر تمہیں فضیلت دی۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ اور ڈرو اس قیامت کے دن سے جب کوئی شخص کسی کافر کی طرف سے کچھ بدلہ نہ دے گا، یعنی کافر کو عذاب سے نہ بچا سکے گا، اور نہ ہی کچھ لے کر اس کی جان چھوڑی جائے گی، اور نہ کافر کو کوئی سفارش نفع دے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو انہوں نے وہ سب باتیں پوری کر دکھائیں۔ اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے عرض کی اور میری اولاد سے بھی امام بنا۔ فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا، یعنی نااہل کو امامت نہیں ملے گی۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو سارے جہاں کے لوگوں کے لیے جمع ہونے کا مرکز اور امن کی جگہ بنایا، اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل کو تاکید فرمائی کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو خوب صاف ستھرا رکھو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کی اے میرے رب اس شہر یعنی مکہ کو امان والا بنا، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں انہیں طرح طرح کے پھلوں سے روزی دے۔ اللہ نے فرمایا اور جس نے کفر کیا میں اسے بھی دنیا میں تھوڑا فائدہ اٹھانے دوں گا، پھر اسے آخرت میں آگ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم و اسماعیل بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، یہ دعا کرتے ہوئے اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو ہی خوب سننے والا جاننے والا ہے۔
ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا ہی مطیع اور فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد میں سے ایسی امت پیدا فرما جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے بتا، اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ توجہ فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے ہمارے رب، اور بھیج ان میں ایک رسول جو انہی میں سے ہو کہ وہ ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے، اور انہیں قرآن اور حکمت سکھائے، اور انہیں خوب ستھرا فرما دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ ومن احب ان یکون اقوی الناس، اور جو یہ چاہتا ہو کہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ میں قوی اور طاقتور ہو جاؤں، فلیتوکل علی اللہ، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرے۔ ومن احب ان یکون اغنی الناس، اور جو یہ چاہتا ہے کہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ میں غنی ہو جاؤں، مالدار ہو جاؤں، فَلْيَكُمْ بِمَا فِي يَدِ اللَّهِ أَوْثَقُ مِمَّا فِي يَدِهِ، تو جو کچھ اس کے پاس ہے اس سے زیادہ بھروسہ اللہ کی عطا پر کرے۔ کتنی پیاری حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر قربان جائیے۔ انسان دنیا میں اکثر 3 چیزوں کا ہی طلبگار ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ میں عزت والا ہو جاؤں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بیان کر دیا، اللہ سے ڈرو، سب سے زیادہ معزز ہو جاؤ گے۔ انسان چاہتا ہے میں سب سے زیادہ طاقتور ہو جاؤں، فرمایا اللہ پر بھروسہ کرو، سب سے زیادہ طاقتور ہو جاؤ گے۔ انسان چاہتا ہے کہ میں غنی ہو جاؤں اور سب سے زیادہ غنی ہو جاؤں، تو اللہ کی عطا پر اتنا بھروسہ ہو کہ جو ہمارے پاس ہے اس سے زیادہ اللہ کی عطا پر بھروسہ ہو۔ اس کو اس مثال سے سمجھیے کہ جب کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا اور ہم کہتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، یہ کام کیسے ہوگا؟ تو کہتا ہے اللہ مالک ہے، اللہ کر دے گا۔ لیکن جب پیسے ہوتے ہیں اور اس سے پوچھیں کہ یہ کام کیسے ہوگا، تو وہ کہتا ہے میرے پاس پیسے ہیں، کام ہو جائے گا۔ حالانکہ اس وقت بھی اسے یہی کہنا چاہیے کہ رب العالمین کریم ہے، وہ مالک ہے، وہ کرم فرمائے گا اور یہ کام انشاءاللہ آسانی سے ہو جائے گا۔ تقوی کی تعریف سماعت کریں کہ تقوی اللہ سے ڈرنا، پرہیزگاری کسے کہتے ہیں۔ حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے تفسیر کبیر میں چند بزرگوں کے اقوال لکھے اور تقوی کی تعریف بیان کی۔ وقال علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، التقوی ترک الاصرار علی المعصیہ، گناہوں پر اصرار نہ کرنا، گناہوں کو چھوڑ دینا، یہ تقوی ہے۔ وترک الاغترار بالطاعہ، اور نیکی پر غرور نہ کرنا، یہ تقوی ہے۔ یعنی مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقوی کے لیے 2 چیزیں ہمیں سکھائیں کہ گناہ چھوڑ دو اور جو نیکی کرو اس پر غرور نہ کرو، بلکہ یہ سمجھو یہ تو محض رب کا فضل ہے۔ وقال ابراہیم ابن ادہم، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، التقوی اللہ یجد الخلق فی لسانک عیبا،
تقوی یہ ہے کہ مخلوق تیری زبان میں عیب نہ پائے، یعنی جب تو مخلوق کے سامنے، لوگوں کے سامنے زبان استعمال کر تو تیری زبان میں کوئی غلط بات نہ ہو، ان کی دل آزاری نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، غیبت نہ ہو۔ وَلِلْمَلَائِكَةُ فِي أَفْعَالِكَ عَيْبًا، اور فرشتے تیرے کاموں میں عیب نہ پائیں، یعنی فرشتے جب تیرے اعمال دیکھیں تو وہ تیرے اعمال عیب سے پاک ہوں۔ وَلَا مَلِكُ الْعَرْشِ فِي سِرِّكَ عَيْبًا، اور تیرا رب جو عرش کا مالک ہے وہ تیرے باطن میں عیب نہ پائے۔ یعنی تقوی کے معنی حضرت ابراہیم بن ادم یہ بیان کرتے ہیں کہ زبان بھی پاکیزہ ہو، ظاہر بھی پاکیزہ ہو اور باطن بھی پاکیزہ ہو، یہ وہ شخص ہے جس میں تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ وقال الواقدی علیہ الرحمہ، امام واقدی علیہ الرحمہ نے فرمایا التقوی ان تزین سرک للحق کما زینت ظاہرک للخلق۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا انداز ہے کہ جس طرح تو لوگوں کے لیے اپنے ظاہر کو آراستہ کرتا ہے، تقوی اس چیز کا نام ہے کہ تو اللہ کے لیے اپنے باطن کو اسی طرح آراستہ کر۔ مراد یہ ہے کہ جب ہمیں کسی کے سامنے جانا ہوتا ہے، دعوت میں جانا ہوتا ہے، کسی آفس میں انٹرویو کے لیے جانا ہوتا ہے، تو ہم اپنے ظاہر کو لوگوں کے لیے بہت زیادہ آراستہ کرتے ہیں۔ تو ہمیں ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور اللہ کے حضور جانا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اللہ تو ظاہر بھی جانتا ہے، باطن بھی جانتا ہے، تو اس لیے اللہ کے حضور حاضری سے پہلے اپنے باطن کو آراستہ کرو، اور یہ آراستہ کرنا تقوی ہے۔